ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بوست قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس سے یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5301۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کی مراد 30 دن سے تھی۔ پھر فرمایا، اور اتنے اور اتنے دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ 29 دنوں کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے 30 کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ 29 کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5302۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں، اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے، جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیہ اور مزر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5303۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5305۔ نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5306۔ اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5307۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم رضی اللہ عنہ، میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو عویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا، عاصم رضی اللہ عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عویمر رضی اللہ عنہ، تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عویمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عویمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5308۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے لعان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی۔ بنی سعادہ کے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے یا ابن شہاب نے کہا کہ ہر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ 2 لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے، اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی۔ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں فرض کیا ہے، ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لعان کرنے والی خاتون اس نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا جیسے وحرہ، تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ لیکن اگر کالا بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرینے والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے متعلق سچ کہا تھا، عورت جھوٹی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا، یعنی اس مرد کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5309۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا، اور عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو وہیں قتل کر دوں، اور چلے گئے۔ پھر ان کی قوم کے ایک صحابی عویمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے یہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج یہ ابتلا میری اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ
کم گوشت والے، دبلے پتلے اور سیدھے بال والے تھے، اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں پایا، وہ گٹھے ہوئے جسم کا، گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس معاملے کو صاف کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے بچہ اسی مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا۔ ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت کے سنگسار کر سکتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام کے زمانے میں کھل گئی تھی۔ ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث میں بجائے خدلا کے کسرہ کے ساتھ دال خدلا روایت کیا ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5310۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہے رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے عمر بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے جنہوں نے لعان کیا تھا کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا۔ بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا، اگر تم سچے ہو اس تہمت لگانے میں تب بھی، کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور بھی مہر نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5311۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ عمروں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے جو مہر میں دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے، اگر تم اس کے معاملے میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلے میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروں سے یاد کی، اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارے کو اپنی 2 شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو جدا کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عینہ نے مجھ سے کہا، میں نے یہ حدیث جیسے عمر بن دینار اور ایوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5312۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5313۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5314۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا، پھر ان صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5315۔ عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں۔ پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گٹھے جسم کا زرد بھرے گوشت والا تھا، اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملہ صاف کر دے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنسار کرتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5316۔ حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری سند اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دوسرے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں، اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5317۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھی اور جن کا نام سمیہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی، اور ابو سنابل بن بعلق رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی تمہارے لیے اس سے جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5318۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن ارقم کو لکھا کہ سبیہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5319۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسعور بن مخرمہ نے کہ سبیہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5320۔ امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار نے، وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یحییٰ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حکم کی صاحبزادی عمرہ کو طلاق دے دی تھی، اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم کے یہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو، جیسا کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا، تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5321، 5322۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا خدا سے ڈرتی نہیں۔ ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ دینا ضروری نہیں، جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اس سے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5323، 5324۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ فلانا عمرہ بنت حکم کا معاملہ نہیں دیکھتی، ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئیں عدت گزارے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ عروہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق نہیں سنا؟ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن ابی زناد نے حشام سے یہ اضافہ کیا ہے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بنت حکم کے معاملے پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5325، 5326۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ نہیں ملے گا انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5327، 5328۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اقرا، یا فرمایا راوی کو شک تھا، حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5329۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا، پھر ان کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5330۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔
معقل رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجعت کر لیں، لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو، آخر آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5331۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں، اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر اس کے متعلقہ ثلاثہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ غیر قطبیہ ابو الجہم کے اس حدیث میں لیث سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی ہو تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5332۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شمار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجلانے سے عاجز ہو یا احمق بے وقوف ہو تو کیا طلاق نہیں پڑے گی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5333۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 2-3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5334۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5335۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی ہے۔ جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5336۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، جہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفقدوا بہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس کا جسم چھوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5337۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے حمید بن نافع نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما زمانہ عدت میں نہ لگاؤ، زمانہ جاہلیت میں تمہیں بدترین کپڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔ یا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت عدت گزارنا پڑتا تھا۔ جب اس طرح 1 سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگنی پھینکتی۔ جب عدت سے باہر آتی پس سرما نہ لگاؤ یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5338۔ اور میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5339۔ سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ منائیں، 3 دن سے زیادہ منائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5340۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی۔ اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5341۔ عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے وہ اس کے سوگ میں نہ سرما لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، مگر یمن کا دھاری دار کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5342۔ ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی میت پر خاوند کے سوا 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے، اور فرمایا کہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، سوا طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود، قسط اور مقام اظفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط اور القسط ایک ہی چیز ہیں، جیسے کافور اور قافور دونوں ایک ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5343۔ روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم سے شبل بن عباد نے، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت کریمہ والذین یتوفون
یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں کے متعلق کہا کہ یہ عدت جو شوہر کے گھر والوں کے پاس گزاری جاتی تھی پہلے واجب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری والذین یتوفون منکم، یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں، اس باب میں جیسے وہ بیویاں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوہ کے لیے 7 مہینے 20 دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی، اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے، اور اگر چاہے 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر کے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج تک یعنی انہیں نکالا نہ جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر گناہ نہیں کا یہی منشا ہے، پس عدت تو جیسے کہ پہلے تھی اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن ابی نجیح نے اسے مجاہد سے بیان کیا اور عطا نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پہلی آیت نے بیوہ کو خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم کو منسوخ کر دیا، اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے، اور اسی طرح اس آیت نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج یعنی انہیں نکالا نہ جائے کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ عطا نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے یہاں ہی عدت گزارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے، اور اگر چاہے وہاں سے چلی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی پس تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ عطا نے کہا کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے مکان کے حکم کو منسوخ کر دیا، پس وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی طرف سے مکان کا انتظام نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5344۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوؤں پر لگائی، پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5345۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5346۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5347۔ شعبہ نے خبر دی انہیں محمد بن جحادہ نے، انہیں ابو حازم نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5348۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان قبیلہ کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کرے گا؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے، میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال مہر دلوا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا، اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولا کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5349۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، تم میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، تمہارے یعنی شوہر کے لیے اسے بیوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا، اگر تم نے اس کے متعلق سچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5350۔